او بھائی پہلے میری ایک بات سنو، یہ زبردستی کا کوئی نکاح نہیں ہوتا. اللہ نے انسانوں کو بالغ ہونے پر، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو خود کو مسلم کہتے ہیں نا، وی آر مسلم، ان کی اوقات نہیں ہے کہ خود سے زبردستی کسی کے اوپر کسی کا نکاح کروا سکیں. اگر ایک عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا بالغ ہو چکے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا. کسی کے باپ کی کیا ہمت ہے اور اوقات ہے کہ وہ زبردستی نکاح کر دے؟ اگر لڑکی نے خود مانا ہے تو نکاح وہ اس کا ہوا ہوگا. لڑکا جب نکاح کرتا ہے، ایجاب و قبول کس کے درمیان میں ہوتا ہے؟ لڑکی کا اقرار کرتی ہی نہیں کرتی. ایسے کیسے زبردستی کوئی کر لے گا؟ تو عقل سے تھوڑا کام لو. کیا ماں باپ نے اس سے زبردستی اس کو بغیر بتائے اور خود ہی جا کے کسی سے نکاح کروا دیا، سائن کر دیا، سب کچھ کر دیا، لڑکی کو پتہ ہی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اور اگر لڑکی کے ذریعے کروایا تو لڑکی نے قبول کیا تو لڑکی نے پھر ایکسیپٹ کیا. اور اگر اس صورت میں لڑکی نے کیا تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر تم کس کی محبت میں رول رہے ہو؟ پھر کس کی محبت میں رول رہے ہو؟ تو پہلے تو انویسٹیگیٹ کر لو کہ اصلیت کیا ہے، سچائی کیا ہے. ایک چیز ہو گئی. اب بالفرض کرتے ہیں دوسری کہانی. اگر تو حقیقت نہیں ہے ویسی، یعنی کہ اگر ماں باپ نے خود ہی سب کچھ کیا اور لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی نکاح کی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اسی کا نکاح ہو رہا ہے، وہ کچھ نہیں پتا، بچپن سے اس نے موبائل کے لیے ضد کی ہوگی، کپڑوں کے لیے ضد کی ہوگی، ہر چیز کے لیے ضد کر لی ہوگی اور لے بھی لیا ہوگا ماں باپ سے. لیکن جب تمہاری باری آ گئی تو اس سے ضد نہیں ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلو اسے پتہ ہی نہیں، بے خبری ہے، اور ادھر نکاح ہوا ہے، پھر تو نکاح نہیں ہوا، ختم بات. جاؤ کسی مفتی مولوی سے پوچھ لو. اور اگر اس لڑکی کو پتہ ہے پھر اس نے نکاح کیا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہے، بھائی ایموشنل ہوں، ماں باپ کی مرضی ہے، ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو جب اس نے اپنے ماں باپ کے ایموشنز کا خیال کر لیا اور تمہارے ایموشنز کا خیال نہیں کیا، ابے تو پھر تم اب کس چیز کے خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہو؟ ختم ہو گیا پھر کھیل. جس لڑکی کو تمہارے ایموشنز کا خیال نہیں اور اس نے کسی اور لڑکے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا اور اس کی بیوی بننے جا رہی ہے. اب سنو ذرا دماغ کھول کے. ایک لڑکی، وہی لڑکی جس سے تم کہہ رہے ہو تمہیں بڑی محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، اس نے تمہاری محبت کی کون سی قدر کی؟ ان کیس میں اس کنڈیشن میں بتا رہا ہوں کہ اس نے شادی کر لی کسی سے اور اپنی مرضی سے ایجاب و قبول کر لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، چاہے ماں باپ بیچ میں آئے، جو بھی آیا، لیکن لڑکی نے ایگری کیا تو ہوا نا نکاح. تو ٹھیک ہے، اب جب اس نے تمہاری پرواہ نہیں کی تو تم اس کی پرواہ کیوں کرنے میں مرے ہوئے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی زمین پہ لڑکیاں کم ہو گئی ہیں کیا، مر گئی ہیں کیا؟ ابے نکل کے دیکھو، تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھو. ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی ملے گی، ایک سے بڑھ کر ایک دیندار ملے گی، ایک سے بڑھ کر ایک وفادار ملے گی. اپنے آپ کو کچھ بناؤ، ٹھیک ہے، پیسہ کماؤ، بزنس کرو، اللہ کے دین کا بھی کام کرو، اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا. یاد رکھنا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. تم چاہو کہ اس سے شادی ہو جائے، اور اگر اللہ چاہے کہ ہو جائے تو ہو جائے گی، کسی کا باپ روک نہیں سکتا. تم چاہو کہ شادی ہو جائے اور اللہ چاہے کہ نہیں ہوگی، کسی کا باپ کروا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ سے بولو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے دعا کرو، اللہ کے آگے رونا شروع کر دو اللہ کے سامنے. اللہ اگر چاہے، میں بتا رہا ہوں، اگر اللہ چاہے وہ کایا پلٹ دے گا، شادی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہو چکی، نکاح ہو گیا، پھر کیا کر رہے ہو؟ پھر غلط کام کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے نا تم اللہ سے کہ اللہ تمہارا ان دونوں کا نکاح توڑ دے تمہاری وجہ سے. نکاح کی بات کر رہا ہوں. اگر منگنی ہوتی، منگنی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک منہ کی بات ہے. اب تو وہ بیوی ہے کسی اور کی، اگر نکاح ہو گیا تو کسی کی میاں بیوی کے اندر طلاق دلوانے کا کام تم کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ سے اس کے حوالے سے دعا کرو گے تو پھر خود سوچو تم اللہ سے کیا کہہ رہو. اللہ اس طرح کے غلط اور گھٹیا قسم کے کاموں میں تھوڑی ہیلپ کرے گا. وہ اللہ ہے، وہ خود ان غلط کاموں سے منع کرتا ہے. جو غلط کام سے منع کرتا ہے وہ غلط کام کے اندر مدد کیوں کرے گا؟ گناہوں پہ تو وہ انسان ہے. مسلمانوں کو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد مت کرو غلط کام پہ، گناہوں کے کاموں میں مدد نہ کرو، نیکی کے کام پہ مدد کرو. تو تم اگر وہ ہو گئی کسی اور کی، بیوی بن گئی، اب وہ بیوی ہے کسی اور کی. اب جب کسی اور کی بیوی ہے تو مجھے بتاؤ، کیا تم، اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی اور کوئی اور اس سے شادی کرنا چاہتا، تمہیں پتہ لگتا اس سے کوئی اور محبت کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم سے اس کا لڑکی کا ریلیشن خراب ہو جائے، تو تم برداشت کرتے؟ تمہیں غیرت آتی نا، غصہ آتا نا کہ بیوی میری ہو رہی ہے، نکاح مجھ سے ہوا ہے، تو کون ہے جو تجھ سے اس سے محبت کر رہا ہے، نکل یہاں سے. یہی کرو گے نا. تو بھائی اب وہ کسی اور کی بیوی ہے تو وہ بھی تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ تو کون ہے بھائی. اب تو تھوڑا سا عقل کے ہوش کے ناخن لو. اور زندگی کوئی ختم نہیں ہوئی ہے. ابے زندگیوں میں بہت آتی ہیں اور بہت جاتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہوا، بہت آئی ہیں اور بہت چلی گئیں. محبت کے دعوے کرنے والی، جھوٹے بولنے والی، دھوکے باز کرنے والی، یہ وہ فلاں ڈھماکہ، سب انسانوں، جتنے سارے مرد معاشرے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. نارمل ہے. ہاں ٹائم لگتا ہے، زخم ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لڑکی کے جانے کے بعد ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. کچھ تو سالوں یاد آتی ہیں، ہائے کہاں ملی تھی، کہاں ملی تھی، وہ وہاں ملی تھی، وہ نیٹ پہ ملی تھی، وہ دنیا میں ملی تھی، وہ رشتہ دار کے مل گئی تھی، وہ فلاں علاقے میں مل گئی تھی، پسند آ گئی تھی، شکل خوبصورت تھی. عقل بے شک خوبصورت ہو نہ ہو، شکل پہ ہی تو مرتا ہے زیادہ تر مرد. شکل پسند آ گئی، آنکھیں پسند آ گئی، اس کی ادا پسند آ گئی، اس کی آواز پسند آ گئی. بچپن میں بلنڈر مارے بڑے بھائی، ہر بندہ مارتا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اگر مار بھی لیا تو کیا ہے، نکل لو آگے پتلی گلی سے. بہت ہیں اللہ کی زمین پر.
समझ में आ गया। जाओ ज़रा उठो सुबह सुबह फ्रेश, रात को सो जाओ आराम से, सुबह उठो फ्रेश निकलो, चरिंद परिंद दरिंद के अंदर जाओ, किसी गार्डन में जाओ, या उठ के आसमान देखो, परिंदे देखो उड़ते हुए, देखो परिंदा कितना सुकून से उड़ा होता है, उसे कोई टेंशन नहीं है उसके साथ कौन उड़ रही है कौन उड़ रहा है। बिल्ली को देखो, कुत्तों को देखो, ऐसे चल रहे होते हैं फ्री। अब इंसान हो के रो रहे हो यार, ह्यूमन, यू आर ह्यूमन ऑफ अल्लाह, इतना टेंशन नहीं लेने का, गई तो जाने देने का। अब अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ियो फटाफट, शाबाश। ज़्यादा टेंशन लेके अपने आप को खुदकशी, मैं गोलियां खाऊंगा खुदकुशी कर लूँगा, ये हो जाऊंगा, और ये इस चक्कर में मत पड़ना। मर्द के बच्चे हो तो मर्द बनो, ठीक है, मर्द बनना है, हिजड़ा नहीं बनना है। हिजड़े की भी छोड़ो यार, हिजड़ों की तौहीन नहीं करता मैं, वो बेचारे वो भी इंसान ही है, ठीक है। तो मतलब ये कि मर्द बनना है, वो रोतू धोतू शैतान नहीं बनना, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा। तुम्हारे खुदकुशी करने से भी उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे खुदकुशी करने से दुनिया के लोगों की ज़िंदगी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा, खुदकुशी करोगे सीधे जहन्नुम की सज़ाओं के अंदर, डुबकियाँ खुद खा रहे होगे आग के अंदर, वो खानी है डुबकी तो चूल्हे पे जाके तजुर्बा कर सकते हो। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, देख लेना मेरी, खुदकुशी पे सुसाइड पे मेरी वीडियो सर्च कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। अगर हो सके तो वो तजुर्बा कर लेना, अगर बर्दाश्त कर सको तो आगे का सोचना, नहीं तो आगे खाई में कूदने से बेहतर है पीछे आओ, बड़ी सज़ा से बेहतर है, दुनिया की टेम्पररी है। अल्लाह ने जो करना था कर दिया ना, अल्लाह ने करवाया ना उनका, ठीक है। तुम जो चाह रहे थे नहीं हुआ, तो जो अल्लाह ने चाहा वो हो गया। तो अल्लाह से लड़ाई करना बंद करो, अल्लाह से जंग करना ख़त्म कर दो। अब तुम इंसान के बच्चे बन के अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ काम कर लो। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कुछ तो होंगे ना, कुछ तो होंगे ना, तो चलो करो अपनी अपने लिए। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक ट्रेन तो छूट गई, अब ज़रा सोच समझ के ट्रेन पकड़ना, ठीक है। एक फ़्लाइट तो निकल गई ना, तजुर्बा हो गया क्या होता है ज़िंदगी में, फ़्लाइट जाती तो कैसा दुख होता है। अब ज़रा सोच समझ के फ़्लाइट बुक करना, और ढंग की फ़्लाइट बुक करना, अच्छे जहाज़ में फ़्लाइट बुक करना, और ताकि बैठो तो सुकून से सफ़र करो, मज़ा भी आए, खाने पीने को भी मिले, ठीक है। अल्लाह खैर, अल्लाह।